مکرم محترم صدر صاحب، ججز صاحب اور سامعین حضرات، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول خدا پر لاکھوں درود اور سلام کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن سیرت النبی امروہہ کا اور اپنے کالج کے پرنسپل جناب عادل عباسی صاحب کا، جن کی اجازت سے مجھے اس مقابلے میں شرکت کا موقع ملا۔ صدر محترم، آج کے اس عنوان میں انٹرگریڈ تقریر کا عنوان آپ کے سامنے آویزاں ہیں: اسلام اور غیر مسلموں سے تعلقات۔ تو ہم سب شرکائے جلسہ مل کر پہلے یہ طے کرتے چلیں کہ غیر مسلم کون اور کہاں بستے ہیں۔ تو چلیں اس سوال کے جواب کے لیے پہلے ملت اسلامیہ کی ہی خانہ تلاشی لیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ قیامت سے بہت پہلے ہی امت میں بے شمار فرقے بن چکے ہیں، اور مزید برآں یہ کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو مشرک، بدعتی، کافر، گستاخ رسول، صحابہ کرام کے لیے بے ادب، ائمہ اور اولیاء کی بےحرمتی کرنے والا، نمازیوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنے والا اور مسجدوں کو دھلوانے والا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ چند نفوذ قدسیہ کو عرش معلی پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہم نشین ہی نہیں بلکہ عبدیت کے کھانے سے نکل کر معبودیت کے مقام پر لے جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ ذرا بتائیں ہم میں سے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو خود ہی غیر مسلموں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور سمجھیں کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھے جائیں۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو قرۂ ارض کے خطے پر مرکوز نہیں ہے بلکہ تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی کل آبادی میں غیر مسلموں سے ان کا تناسب 6 اور 1 کا ہے۔ مسلم آبادی 57 ملکوں میں کثیر ہے اور باقی ملکوں میں مسلم اور غیر مسلم سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا غیر مسلم کے ساتھ رہنا ناگزیر ہے۔ جب مل کر رہتا ہے تو وقتی اور جفریانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رواداری اور ہم آہنگی کے اصولوں کو اپنانا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ بھی فکر غالب رہتی ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے کہیں آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ حضرات، اسلام میں غیر مسلموں سے ماننے والے اور غیر مذہب کے ماننے والوں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، سماجیات میں، مالیات میں، معاشیات میں اور دیگر معاملات میں، اور اسی تمام شعبہ جات میں ملکوں کے ملکوں سے، قوموں کے قوموں سے، ہم وطنوں کے ہم وطنوں سے، پڑوسیوں کے پڑوسیوں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر تعلقات قائم ہوا کرتے ہیں۔ عام سماجی زندگی میں رہن سہن، وضع قطع، کھانا پینا، عادت و اتوار، رسم و رواج، باہمی لین دین سبھی ایک دوسرے سے متاثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات، ہمارا ملک ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت ہے جس میں 18% مسلمانوں کی آبادی ہے جو انہی غیر مسلموں کے درمیان بستی ہے۔ الیکشن میں ووٹ دینا ہمارا ملکی اور قومی حق ہے جو کبھی خود مختاری کے ساتھ اور کبھی ماحول کے اعتبار سے متاثر ہو کر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں رہتے ہوئے کسی کا ساتھ لینا تو کسی کا ساتھ دینا بھی ہوتا ہے، اسی کو ہم تعلقات کہتے ہیں۔ حضرات، ہمارے معاشرتی زندگی میں رائج رسم و رواج خاص طور سے قابل توجہ ہیں۔ غیر اسلامی رسم و رواج کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: نمبر 1 شرکیہ، نمبر 2 جاہلانہ اور نمبر 3 ایک دوسرے کی نقل و تقلید۔ شرکیہ رسم و رواج میں کفر اور شرک کا اتفاق کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا اور ان کی توہین کرنا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے آگے سر جھکانا، غیر اللہ سے مدد چاہنا وغیرہ۔ جاہلانہ رسموں میں کسی بڑی شخصیت کے یوم پیدائش کے دن پر خوشی منانا اور سال کے کسی حصے میں کسی خوشی کا دن منانا، خاص کھانے تیار کرنا اور کھانا۔ حضرات، شادی بیاہ یا بچے کے یوم پیدائش کے دن پر طرح طرح کی رسمیں پوری کرنا۔ حضرات، 7 منٹ کے اس قلیل وقت میں انجمن سیرت النبی امروہہ کے